اس پہلو سے میں خاص طور پر آپ کو دعوت اللہ کے مضمون کے ساتھ اس مضمون کو ملانے کی تلقین کرتا ہوں۔ ہم بھی آج کل ایک عظیم جہاد میں مبتلا ہیں، اور ساری دنیا میں اس وقت دعوت اللہ کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور چھوٹے بڑے مرد کیا اور عورتیں کیا سارے دن رات یہی سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ہم بھی اس میں کامیاب حصہ لیں، اور ہمارے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کسی سعید روح کو دائمی زندگی عطا کرے۔ یہ وہ جہاد ہے جو جہاد اکبر ہے، ان معنوں میں کہ جو قتال ہے اس کے نتیجے میں دشمن کو مارا جاتا ہے، اور جہاد کے نتیجے میں دشمن کو زندہ کیا جاتا ہے۔ بس ان دونوں میں بہت نمایاں فرق ہے۔ کبھی خدا والے کسی دشمن کو مارنے کے درپے نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ وہ مجبور کر دے اور وہ بے اختیار ہو جائیں، یہاں تک کہ یہ فیصلہ پھر کرنا پڑے کہ یا خدا کے منکر زندہ رہیں گے یا خدا والے زندہ رہیں گے۔ اسی مجبوری کے نتیجے میں جہاد قتال میں تبدیل ہوا کرتا ہے، ورنہ حقیقی جہاد جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کا جہاد ہے، جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مصروف رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بات سمجھائی، کھول کر سمجھائی کہ جب یہ رسول تمہیں اپنی طرف بلائے تاکہ تمہیں زندہ کرے تو تم لبیک کہا کرو، اس کی دعوت کو قبول کیا کرو۔ بس آج جماعت ایک عالمگیر زندگی کا پیغام لے کر نکلی ہے، ایک ایسے عالمگیر جہاد میں جھونک دی گئی ہے خدا کی طرف سے، جس میں ہر چھوٹا بڑا مردوں کو زندہ کرنے کی اذان بلند کر رہا ہے، اور مردوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ اور اللہ کے فیض کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج بھی تم زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس رسول کو زندگی کا معجزہ، زندہ کرنے کا معجزہ 1400 سال پہلے دیا گیا تھا اور اب یہ معجزہ مر چکا ہے۔ جیسے وہ رسول آج بھی زندہ ہے، اس کے تمام معجزات زندہ ہیں، اور آج بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہی تمام دنیا کو شفا مل سکتی ہے۔ آپ کے اعجاز ہی سے یہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں، اور اس اعجاز کا رنگ کیا تھا؟ وہ ذکر الہی تھا۔ آپ کا ذکر الہی تھا جو اعجاز بنا تھا۔ بس یہ کہنا کہ جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے مردے زندہ کیے تھے، ہم آج کریں گے، اگر یہ ذکر سے خالی بات ہو تو محض تعلی ہے، ایک کھوکھلا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا پھر۔ جس عظیم معالج کا حوالہ دے کر آپ اس کی شفا کی باتیں کرتے ہیں، اس کے نسخے کی بھی تو تلاش کرتے ہیں۔ ابو علی سینا کا نام اگر علاج کی دنیا میں زندہ ہے تو اس وجہ سے کہ آج اس کے نسخے بھی زندہ ہیں، اور صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی بہت سے معالج ان نسخوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بس محض معالج کے نام سے کوئی زندہ نہیں ہوا کرتا، اس کے نسخوں سے زندہ ہوا کرتا ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کیسے بخشتے تھے۔ وہ ذکر الہی کی زندگی تھی، ذکر الہی سے زندگی پاتے اور ذکر الہی سے زندگی بخشا کرتے تھے۔ اور جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے، جب شدت کی گھمسان کی لڑائی ہو، اس وقت یہ یہاں نہیں فرما رہا کہ اپنے ہتھیار تیز کرو، اپنی قوتوں کو چمکاؤ، بعض دوسری جگہ وہ بھی ذکر ہے، لیکن یہاں فتح کا راز بیان کیا جا رہا ہے کہ جتنی لڑائی فرماتا ہے جتنی لڑائی تیز ہوتی چلی جائے، تمہارا مقابلہ ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ثبات قدم رکھو لیکن ذکر الہی سے برکت حاصل کرو اور قوت حاصل کرو، ورنہ تمہیں ثبات قدم بھی نصیب نہیں رہے گا۔ بھاگتے ہوئے پیٹھ دکھا کر ذکر کا کوئی مضمون نہیں ہے۔ اپنی جانیں پیش کرو، حاضر رہو،
اور پھر ذکر کرو، پھر دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کتنی غیر معمولی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی مضمون کو صبر پر جا کے ختم فرمایا، کیونکہ صبر کے بغیر کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہو سکتی، اور صبر ہی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ بس آج کل جو بھی داعین اللہ دنیا میں پیغام دے رہے ہیں ان کو ذکر پر زور دینا چاہیے، اور دعوت میں محض دلیلوں سے کام نہ لیں بلکہ ذکر کریں اور ذکر سکھائیں۔ اللہ کی طرف بلانے کا حکم ہے۔ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں کہیں محمد رسول اللہ کی طرف بلانے کا حکم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ محمد رسول اللہ کو حکم ہے کہ تم اپنی طرف بلاؤ، کیونکہ آپ کی طرف خدا کی طرف تھی۔ لیکن ساتھ یہ ہے حکم کہ محمد رسول اللہ کی طرف جب بلائیں تو دوڑا کرو، اس طرف جایا کرو۔ لیکن مومنوں کو پیغام یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ، کیونکہ دائمی دعوت خدا ہی کی طرف ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ ہی کی طرف بلاتے تھے۔ بس دعوت اللہ اسی لیے قرآن سے محاورہ لے کر اس مہم کا نام رکھا گیا کہ اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ اللہ کی طرف بلائیں تو بحثوں اور دلیلوں سے بہت زیادہ اس کے حسن اور اس کی کشش سے کام لیں۔ جس کی طرف بلایا جاتا ہے اس کا تعارف بھی تو کروانا پڑتا ہے، کس کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر آپ جاتے ہی ان بحثوں میں مبتلا ہو جائیں کہ تمہاری دلیل تم اپنے عقائد میں سچے ہو کہ میں اپنے عقائد میں سچا ہوں، ایک لمبے عرصے کے بعد اس ذریعے سے بھی بعض دفعہ انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو متقی ہیں، جو اللہ کی محبت رکھتے ہیں، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیں تو یہ بہت زیادہ کارگر حربہ ہے، بہت اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ میں نے بارہا ہندوؤں پر یہ نسخہ آزمایا ہے۔ وہ بعض دفعہ ملنے آتے ہیں، بعض دفعہ خطوں کے ذریعے دعا کی ترلیت لکھتے ہیں، تو میں ان کو صرف توحید کا پیغام دیتا ہوں۔ کبھی یہ بحث نہیں کہ ویدوں میں یہ لکھا ہے اور تمہاری گیتا میں یہ لکھا گیا ہے اور قرآن یہ فرماتا ہے۔ ان بحثوں میں الجھا دیں گے تو ان کی غیرت بھی اٹھ کھڑی ہوگی اور رفتہ رفتہ ایک مدافعانہ رنگ پیدا ہو جائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے جب وہ مدافعانہ رنگ اختیار کریں، جھگڑیں، تو تم بھی ان سے مجادلہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے، مگر سب سے آسن، سب سے اعلیٰ طریق، سادہ طریق پر اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور اس میں صرف ہندو ہی پیش نظر نہیں، تمام اقوام، تمام مذاہب سے وابستہ لوگوں کے لیے سب سے اچھا پیغام یہ ہے کہ ہم تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کی خاطر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرو، اللہ کی طرف جھکو، اس سے دعائیں مانگو، اور اگر تم ہمیں بد سمجھ رہے ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں بھی صحیح سچا راستہ ادا ہو، اور اگر ہم سچے ہیں تو اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں بھی اس راستے پہ ڈال دے۔ یہ جو دعا ہے، یہ طریق ہے تبلیغ کا، اس سے کوئی اشتعال نہیں پیدا ہوتا، اس سے اشتعال ٹھنڈے پڑتے ہیں، طبیعت میں اس سلجھاؤ پیدا ہوتا ہے، انسان زیادہ سنجیدگی سے غور پر آمادہ ہوتا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، جتنے بھی ہندوؤں سے مجھے واسطہ پڑا ہے، جب میں نے توحید کی طرف انہیں بلایا ہے تو طبی طور پر ان کا رد عمل مثبت تھا، کبھی بھی مخالفانہ رد عمل نہیں ہوا۔ اور کئی ایسے ہیں جو اللہ کے فضل سے جماعت میں داخل ہو چکے ہیں، کئی ایسے ہیں جو ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن دعا کے لیے لکھتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمت عطا کرے۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے سیٹلائٹ میں چندے بھی دینے شروع کر دیے ہیں، اور ہندو ہیں لیکن خطبے سنتے ہیں، ہندو ہیں لیکن دعا کے لیے ہمیں لکھتے ہیں، ہندو ہیں لیکن کوئی مر جائے تو اس کی اخروی نجات کے لیے بھی ہمیں لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو تعلق انسان کی روح میں، فطرت میں ودیت کیا گیا ہے، وہ ایک ایسا دائمی سرچشمہ ہے جس سے آپ ہمیشہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور پیاسی روحوں کو اس چشمے کی طرف متوجہ کرنے سے روحیں طبعاً اس کی طرف مائل ہونے پر آمادہ ہیں۔ الستو بربکم،
قالوا بلا، انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب روحوں کو گویا ایک ایسے عالم میں اکٹھا کیا جس کا تصور ہمارے لیے ممکن نہیں۔ مراد صرف حقیقت میں یہ ہے کہ ان روحوں کے خمیر میں یہ داخل کر دی گئی بات۔ یہ سوال و جواب ایسا سوال و جواب ہے جو ان کی روحوں پہ امپرنٹ ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں کیوں نہیں۔ بس وہ بلا کی آواز آج بھی روحوں سے آ سکتی ہے۔ الست بربکم کا پیغام تو ان کو خدا کی طرف سے دیں۔ بس دعوت اللہ میں آغاز ہی اس طرح ذکر سے ہونا چاہیے کہ وہ خالصتاً ذکر ہو، اور اس میں مذاہب کی تفریق کی بحثیں بعد میں آئیں اگر وہ اٹھیں، ورنہ سب سے پہلے اللہ کی طرف بلائیں۔ اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے آپ کے اندر خود ذکر کے پھل لگنے چاہیے، آپ کی ذات میں، آپ کے اندر ذکر کے نتیجے میں پاک تبدیلیاں ہونی چاہیے، ذکر کے رنگ آپ کے اندر جاری ہوں، ذکر کے نتیجے میں آپ سرسبز و شاداب ہوں، پھول کھلیں، پھل لگیں، اور ایسے ثمردار درخت بن جائیں جو صرف ثمردار ہی نہ ہو بلکہ پر رونق ہو، خوبصورت دکھائی دے، اس کے اندر کشش پائی جائے۔ اور یہ کشش ذکر کا ایک طبعی نتیجہ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ مٹی میں جو تم خوشبو دیکھ رہے ہو، اس مٹی میں جو گلاب کے نیچے اس کے جڑوں کے آس پاس ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مٹی کی خوشبو ہے، یہ گلاب کی خوشبو ہے جو اس مٹی میں آ گئی ہے۔ بس ذکر الہی کی خوشبو تو گلاب کی خوشبو سے انگنت گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ کو ذکر نصیب ہو جائے تو آپ کے اندر اللہ کی خوشبو آئے گی، اللہ کے رنگ آپ میں جاری ہوں گے، اس کے ذکر کے نتیجے میں اس کی صفات حسنہ آپ کی ذات میں جلوہ گر ہوں گی۔ آپ کو ایسی عظیم کشش عطا ہوگی کہ دنیا کی طاقتوں کے لیے اس کا مقابلہ ممکن نہیں رہے گا۔ بس خدا جو فرماتا ہے کہ جنگ کے دنوں میں ثبات قدم دکھاؤ اور ذکر الہی کرو، یہ مضمون آج بھی ہر جہاد میں جاری ہے، اور یہ نصیحت آپ کو ہمیشہ لازماً حرز جان بنانی ہوگی، اپنی جان اور سینے سے چمٹا کے رکھنی ہوگی۔ فثبتوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کی طرف بلاؤ اور پھر کچھ دیر کے بعد ٹھنڈے پڑ جاؤ اور پھر خالی ذکر کرو تو یہ سچی بات نہیں ہے۔ پہلے ثبات قدم رکھا ہے، پھر ذکر فرمایا۔ تم اپنی نیک کوشش میں یہ عہد کر لو کہ میں اسے ضرور جاری رکھوں گا، اور اسی مضمون کو آخر پر صبر کے الفاظ سے بیان مزید کھول کر پیش فرمایا ہے۔ بس جنگ میں ثبات قدم ہو، تبلیغ میں انسان وفا دکھائے اور ہمت کے ساتھ ہمیشہ اس نیک کام کو جاری رکھے، یا تکلیفوں پر صبر کرے، یہ تینوں حقیقت میں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ تو فرمایا تم جو کام کرو گے اس کو چھوڑنا نہیں۔ پھر اب جب خدا کی راہ میں جہاد پر نکل کھڑے ہو تو پھر لازماً اس کو ہمیشہ زندگی بھر جاری رکھنا ہوگا، ایک دو مہینے، ایک دو سال کی باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر جب ذکر الہی کرو گے تو پھر تمہیں غلبہ عطا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، صرف ذکر نہیں، کثرت سے ذکر کرو۔ بس یہ جو ذکر الہی کا میں مضمون بیان کر رہا ہوں، اس کا آخری تعلق دعوت اللہ سے ہے۔ آغاز میں یہ آپ کی ذات کو سنوارنے کے لیے ذکر شروع ہوا تھا۔ جب آپ بن سنور کر تیار ہو جائیں تو آپ میں الہی کشش پیدا ہو جاتی ہے، پھر آپ دعوت اللہ کے لیے نکلیں، پھر اس ذکر کو اور تیز کر دیں تو یہ دنیا کی فتح تو چند قدم کی باتیں رہ جائے گی۔ وہ جو آپ اگلی صدیوں میں باتیں دیکھ رہے ہیں اور جو خوابیں ہیں،
ان خوابوں کی تعبیر اس دنیا میں دیکھیں گے اور آج دیکھ بھی رہے ہیں۔ کثرت سے مجھے ایسے خط ملتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں فلاں وقت یہ خواب دیکھی تھی، فلاں وقت یہ خواب دیکھی تھی۔ ہم بعض دفعہ سوچ کے سویا کرتے تھے کہ کب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا ٹیلی ویژن عطا کرے گا۔ بعض ماؤں کا قصہ لکھتے ہیں کہ بڑی حسرت سے انہوں نے کہا کاش یہ لوگ جو ہماری مخالفت میں ٹیلی ویژن کو گندا کرتے ہیں، خدا ہمیں بھی موقع دے کہ ہم ٹیلی ویژن پر ذکر الہی بلند کرنے والے ہوں، دنیا کو پتہ لگے کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ کئی ایسے خواہش رکھنے والے مر گئے، لیکن بہت سے آج بھی زندہ ہیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے وہ بات پوری ہوتی دیکھی جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر خوابیں بہت سی لوگوں نے لکھ کے بھیجیں، بعض پرانی خوابوں کے حوالے دیے جو ہمارے فائل میں موجود ہیں۔ اس وقت اس کی تعبیر میں نے یہی لکھا کہ اللہ مبارک کرے، کوئی خوشخبری معلوم ہوتی ہے، لیکن خود مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ لفظاً لفظاً پوری ہوگی، اور وہ جو نظارے ان لوگوں نے دیکھے تھے اللہ نے ویسے ہی دکھا دیے۔ تو آج خدا اتنا مہربان ہے جماعت احمدیہ پر اور بنی نوع انسان پر اس حوالے سے کہ جیسے زمین پر اتر رہا ہو، اس وقت اپنی کیفیت کو نہ بدلیں تو بڑی محرومی ہوگی۔ وہ وقت جو خاص خدا کی خاطر جہاد کے وقت ہوا کرتے ہیں، ان دنوں میں واقعی عرش زمین پر آ جاتا ہے، یعنی خدا اپنے تمام جلووں کے ساتھ انسان کے قریب تر آ جاتا ہے۔ اس تھوڑے سے ذکر سے بھی آپ کو بہت بڑی برکتیں عطا ہو سکتی ہیں، اور تھوڑا سا ذکر خود کثیر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ لڑائی میں کثیر کا مطلب یہ ہے ایک اس کا فطری تعلق ہے، اپنا پیارا خطروں کے وقت زیادہ یاد آتا ہے۔ وہ جو پہلے تھوڑا ذکر کیا کرتے تھے، وہ بھی جب موت کے خطرات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو وہ جو محبوب ہے وہ زیادہ یاد آنے لگ جاتا ہے۔ بس ایک دنیا کا شاعر اگر سچا ہے اور یہ کہتا ہے فواللہ ما ادری وانی لصادق اداء ارانی من حباب کے ام سحرو، کہ میں خدا کی قسم سچ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، تیری محبت میں مجھے کیا ہو گیا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے یا میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے جادو ہو گیا حسن کا، یا میں جو کہ بیماری ہے کسی بیماری نے آ لیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو سچے عشق سے پیدا ہوتی ہے، اور اس سے پھر ذکر پھوٹتا ہے، اور جتنا گہرا مصیبت کا وقت ہو اتنا ہی ذکر زیادہ گہرا اور کثیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس آج کثرت کے ساتھ ذکر کے دن آ رہے ہیں، آ گئے ہیں، اور ہم رمضان کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ اس رمضان کو خصوصیت سے دعوت اللہ کی خاطر کثرت ذکر میں تبدیل فرما دیں۔ یعنی روزے تو ویسے ہی ذکر کے لیے خاص ہیں، لیکن دعوت اللہ کے مضمون کو ذہن میں اور قلب میں مستحضر کر کے اس کو یاد رکھتے ہوئے، اس کا تعلق اس ذکر سے باندھتے ہوئے جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جہاد کے وقت غیر معمولی طور پر ذکر کیا کرو۔